آپ سب لوگوں کی بے حد شکر گزار ہوں کہ میری جو 3 کو ہوسٹس ہیں، رومانہ سعودی عرب میں ہیں، میمونہ بھی سعودی عرب میں ہے، اور بشرا کیلیفورنیا سے، میں آپ سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ایک پہلی جو ایک کاوش ہے انٹرنیشنل ہم کر رہے ہیں، اور مجھے وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جب میری ایک کلیگ کو اس حجاب کے اس ایک گز کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کو ملک بدر کر دیا گیا، مروہ کواچی کو، ترکی کی شہریت بھی اس کی ختم کر دی گئی اور اس کی پارلیمنٹ کی شہریت بھی ختم کر دی گئی۔ مجھے پھر ایک اور بہن یاد آئی، مروہ شربینی، جس کو اس ایک گز کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کو کورٹ کے اندر، جرمنی کے کورٹ کے اندر اس کو شہید کر دیا گیا۔ پھر مجھے وہ زمانے بھی یاد آ گئے کہ جب کبھی عدالتوں میں اس ایک گز کے ٹکڑے کی خاطر خواتین نے جیلیں بھی کھائیں، ان کو جرمانے بھی ہوئے، ان کو وہ کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ حجاب جو ہے یہ ڈارون کا بندر تو نہیں ہے کہ جیسے اس ٹکڑے نے ترقی کی، لیکن ایسے ہی ہوا کہ کبھی اس کو خواتین کی پسماندگی کا ایک استعارہ سمجھا گیا اور کہا گیا کہ مسلمان عورتوں کو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، اس لیے یہ منہ نہ چھپائیں تو کیا کریں اور گھروں میں بند نہ ہو تو کیا کریں۔ پھر اس کو مردوں کے جبر کا اور میل شاونزم کا استعارہ سمجھا گیا کہ مسلمان مردوں کو مزہ آتا ہے کہ یہ عورتوں کو بند کریں اور ان کے اوپر اپنا جبر تسلط اور پیدرشاہی اور پیٹریاکی نظام کا ایک استعارہ سمجھا گیا۔ پھر اس کو رفتہ رفتہ پولیٹیکل نریٹو بنا دیا گیا، اور پھر اس پولیٹیکل نریٹو کو ایک کلچرل نریٹو میں بدلا گیا کہ ایک تہذیبی بیانیہ ہے اور مسلمان جو ہیں ان کو اپنا ایک وہ سمجھتے ہیں، اس کو ایک اپنا یعنی ایک جبر کا استعارہ سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح سے، لیکن اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظر نہ آنے والے جرثومے سے پوری دنیا کو یعنی نقاب اڑا دیا۔ انسانی ترقی کا وہ تو سارا یعنی پہیہ رک گیا، لیکن وہ جو ایک نظر نہ آنے والے جرثومے سے انسانی ترقی کا پہیہ تو رک گیا، لیکن پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے نقاب اڑا دیا۔ اور میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر ایک انصاف پسند ایک مغربی جرنلسٹ تھا، اس نے چیخ چیخ کر بول رہا تھا کہ ہمیں مسلمان عورتوں سے معافی مانگنی پڑے گی جب ہم ان کو بہت زیادہ تان و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے، ان کے اوپر ہم ہنستے تھے، کبھی ہم کہتے تھے کہ ایک یہ جو نقاب ہے اس سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، کمیونیکیشن پرابلم ہوتی ہے، جب چہرہ نظر نہیں آتا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید ہم ان کی بات ہی نہیں سمجھ پاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب نا ہمیں ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماسک کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ ثابت کروا دیا کہ یہ حجاب یہ انسانوں کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ ایک بیسٹ طریقہ ہے، اور جو مسلمانوں کا لائف سٹائل ہے اس کو بھی یعنی بتایا گیا کہ وہ کتنا مفید ہے انسانی زندگی کے لیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ اور مرد اور عورتوں کا ہاتھ نہ ملانا اور یہ دور رہنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ لیکن میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم نے یہ انٹرنیشنل حجاب ڈے منانا کیوں شروع کیا۔ یہ 2003 ستمبر کی بات ہے کہ جب فرانس میں نقاب کے اوپر پابندی عائد ہوئی اور حجاب کے اوپر پھر پورے یورپ میں ایک تعصب کی لہر چلی، تو لندن کے ایک نان مسلم تھے میئر ان کے، لیونگ سٹون، انہوں نے مسلمان علماء کی ایک کانفرنس بلوائی، حجاب پروٹیکشن اسمبلی نے ایک کانفرنس بلوائی اور علامہ یوسف القرضاوی کی صدارت میں ایک کانفرنس ہوئی،
اور پھر انہوں نے 4 ستمبر 2004 کو انٹرنیشنل حجاب ڈے کا اعلان کیا. میرے والد محترم قاضی حسین احمد اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے اور انہوں نے ہمیں حکم دیا اور جماعت اسلامی ویمن ونگ نے اس حجاب ڈے کو بہت زیادہ انتھوزیسٹکلی منانا شروع کر دیا. اور اس دفعہ 4 ستمبر ایسے حالت میں آ رہا ہے کہ کورونا کا اور کووڈ-19 کا یہ جو پینڈیمک سے ہم گزرے اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا کہ ہم حجاب کتنا ضروری ہے اور ایک کتنا زیادہ یہ ہمارے لائف سٹائل میں ہمارے لیے ایک معاون ثابت ہوتا ہے. اور کچھ ہی عرصہ قبل امریکہ کا بڑا مشہور ریسرچ سینٹر ہے پیو، اس نے مسلمان ملکوں میں ایک حجاب کے متعلق سروے کیا. تو پاکستان کے متعلق جو سروے تھا اس میں کہتے ہیں کہ 98% جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے حامی ہے کہ عورت جو ہے وہ ڈھک کے نکلے، اور گھر سے جب باہر نکلے تو وہ ڈھک کے نکلے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ 32% نقاب والا برقعے کی حامی ہے، 31% چادر پہننے کی حمایت کرتے ہیں، 24% عورت کے اسکارف کی حمایت کرتے ہیں، 8% دوپٹے کے حامی ہے اور 2% افغانی جو شٹل کاک برقع ہے اس کے حامی ہیں. اور صرف 2% افراد جو ہیں وہ دوپٹے کو ضروری نہیں سمجھتے. تو اس سروے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنی بڑی تعداد 98% افراد جو ہیں وہ عورت کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈھک کے نکلنے کے حامی ہیں. اسی لیے ہم نے اس دفعہ اس کا سلوگن بنایا کہ تحفظ بھی ہے حجاب اور رحمت بھی ہے. اس لیے کہ ہم عورت کے اس حجاب کو اور اس انٹرنیشنل حجاب ڈے پر ہم عورت کے تحفظ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ ہم اس 1 گز کے ٹکڑے کے اوپر فوکس نہ کریں کہ یہ کس نے پہنا ہے کس نے نہیں پہنا، لیکن ہم عورت کے تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دیں. اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حجاب کے احکاموں کا آغاز مردوں سے کیا ہے. ان احکام کا آغاز مردوں سے خطاب سے ہوا ہے، سورہ احزاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی. اس لیے ہم حجاب کو پورے معاشرے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو صرف مردوں کے لیے، صرف عورتوں کے لیے اس نقاب اور اس دوپٹے اور اس کے ساتھ اس کو ضروری نتی نہیں کرتے، بلکہ یہ پورا اسلام کا نظام ہے، حیا کا نظام اور اخلاقی کردار کا نظام اور تحفظ کا نظام، کہ جس میں عورت کا اپنا دائرہ کار ہے، مرد کا اپنا دائرہ کار ہے، اور جب وہ ان کا یہ ایک ڈریس کوڈ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. تو یہ ہم نے اس دفعہ پھر سوچا کہ ہم یہ چونکہ کانفرنسز نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لہٰذا ہم دور سے ہی ایک دوسرے کو یعنی نزدیک ہوں اور دل ہمارے قریب ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں. اور میں ضرور یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کتنی بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ آج لوگ شریک ہیں. 21 ممالک ہیں ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ. پاکستان سے ہماری قیادت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جو ہماری ہیڈ ہیں محترمہ دردانہ صدیقی صاحبہ، اور ہماری جو 2 بڑی پرومیننٹ لیڈرز ہیں ڈاکٹر کوثر فردوس اور ڈاکٹر رخسانہ جبین، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ پاکستان بھر سے ہمارے جو لیڈران ہیں، ہمارے کارکنان ہیں، وہ اس ویبینار میں شریک ہیں. اسی طرح سے بحرین سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، ترکی سے ہیں. ملائیشیا سے ہماری اسٹیٹ منسٹر ہیں حاجہ ممتاز ماشاءاللہ، وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں. بحرین سے ہماری مہجبین بہن ہے، ترکی سے ڈاکٹر رابعہ الماز ہیں،
کینیا سے ہیں, سویڈن سے میمونہ بہن ہیں, امریکہ سے ہمارے پاس بشرا تو ہیں ہی ہیں ماشاءاللہ, اور بھی لوگ ہیں, اور کینیڈا سے حسن بانو شریک ہیں, اٹلی سے ہیں شازیہ طاہر, ناروے سے سمینہ رضوان, نیوزی لینڈ سے ہیں, آسٹریلیا سے مریم منصورہ ہیں, منصورہ مریم ہے, ماریشس سے ہیں, جاپان سے روبی ہیں, قطر سے ہند المتوع ہمارے ساتھ ہیں, لبنان سے خطام ہیں ہمارے پاس, اردن سے ہمارے پاس جو لینار ہیں, سعودی عرب سے ماشاءاللہ 2 ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, رومانہ اور میمونہ حمزہ, فرانس سے ہمارے ساتھ نوشابہ ہیں, انگلینڈ سے ہمارے ساتھ 2-3 بہنیں شریک ہیں, اور نائجیریا سے ہیں ہمارے ساتھ, یوگنڈا سے ماشاءاللہ ہمارے پاس ڈاکٹر حلیمہ وکابی ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شریفہ, ڈاکٹر شریفہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہمارے پاس 22 ملکوں کے لوگ ماشاءاللہ شریک ہیں, اور بڑی تعداد میں انشاءاللہ اور بھی لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں.